الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعلني منهم أنصارا وأصحابا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے بہت ہی محترم دوست جناب دوست محمد جاگیر صاحب اپنے حسن اعتقاد حسن ظن کی بنا پر اس طالب علم کو بھی یہاں آنے کا حکم فرما دیتے ہیں. اس بہانے سے آپ کی زیارت ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ لمحے اللہ کے گھر میں صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان کے دوسرے بھائی ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد عمر چاریاری صاحب جی کا مردم ماشاء اللہ بہت محقق عالم دین ہیں اور سرگودا کے ادارہ دارالعلوم سرگودا میں اس طرح سے استاد حدیث ہیں. بہت محنتی ساتھی ہیں ماشاء اللہ. مجھے گاہے گاہے ان کی مصروفیات علم ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں عمل بہت برکت عطا فرمائے. انہیں اپنے والد گرامی قدر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور مسلک کی اور اسلام کی مزید خدمت کی توفیق عطا.
میں بھی اشتہار کا عنوان دیکھ رہا تھا، شہادت عمر و شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کچھ تھوڑی سی اس حوالے سے بنیادی بات ہو جائے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ذرا بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں، کوئی اندر ہیں، کوئی باہر ہیں، کوئی دائیں ہیں، کوئی بائیں ہیں۔ آپ ذرا اندر ہیں وہ آگے ہو جائیں، جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اتنی گرمی نہیں ہے بہرحال، تو ذرا اچھا ہو جائے گا۔ جن کو گرمی بہت لگتی ہے وہ ٹھیک ہے، باہر بیٹھے ہیں، ہمارے تو مجبوری ہے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر نبی کو چنا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ بولیے چلیں، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس سے پہلے جب نبیوں کا آنا جانا تھا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ہم نے مسلسل نبی بھیجے ہیں۔ جب نبیوں کی آمد جاری تھی، اس وقت میں کوئی آدمی خود چاہتا کہ چلو یار میں بھی تہجد پڑھ کے ذکر کر کے راہب الدنیا ہو کے وہ نبی بن جاؤں، بن سکتا تھا؟ بولو نہیں۔ نبوت ایک ایسا تاج ہے جو اللہ خود سر پہ رکھتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے نبی، بالکل اسی طرح جس طرح نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اسی طرح نبی کا صحابی ہونا بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ ادھر مکے میں رہنے والے ابو لہب یہ معمولی آدمی نہیں تھا۔ ابو جہل تو ہم کہتے ہیں نا، اس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے جس رب سے عمر مانگا تھا، اسی رب سے حضور نے اسی رات ابو جہل بھی مانگا تھا۔ فرمایا اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ اے اللہ، دو بندے ہیں مکے میں۔ کتنے بندے؟ تھکے بیٹھے ہو نا بات تو ایک مولوی صاحب ٹائم جو میرا تھکن والا، یعنی تھکے تو نہیں بیٹھے؟ دسو ایک بندہ بولے کہ اسی تو اکے نہیں بیٹھے، تو میں پیچھے آ کے تھکے تو نہیں بیٹھے، ایک واقعہ سنایا۔ ایک جوان بولیا نہیں، اسی نہ تھکے بیٹھے ہیں نہ اکے بیٹھے ہیں، بڑے پکے بیٹھے ہیں۔ تُس کو پتہ نہیں کیڑے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑے کرو کہ پکے نہیں بیٹھے۔ فرمایا اللہم ایجد الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ اے اللہ، مکے میں دو بندے ہیں، کتنے ہیں؟ تو اور بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان دو میں سے ایک، دو نہیں، صرف ایک ہی اسلام لے آئے، اللہ تیرے اسلام کی عزت بڑھ جائے گی۔ اسلام کی عزت نبی مانگ رہا۔ کون؟ عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر۔ کہہ دو عمر، کہہ دو نا یار۔ دوسرا ہشام کا بیٹا عمرو، جسے کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل۔ کون کہتے ہیں؟ عام لفظوں میں یا عمر آ جائے یا ابو جہل آ جائے، لالیاں والو مجھے کہنے دو، رب حضور نے اللہ سے دعا مانگی ہے، عمر حضور کا بھی انتخاب ہے، رب کا بھی انتخاب ہے۔ پھر جب حضور نے دعا مانگی ہے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دسو یار۔ علماء لکھتے ہیں وقت قبولیت کا تھا، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، رب نے قبول کر لیا۔
کہا، حضور نے او کہا تھا. کیا کہا تھا؟ او. یا سمجھ لو، یا اللہ یا رسول اللہ. مرزا نہیں، ہمارے علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جانتے ہیں علامہ خالد محمود صاحب؟ ہم نے ان کی بڑی مجلس سے اٹھائی ہے ماشاءاللہ. ان کی بات سننے چلے فائدہ ہوگا. وہ باہر لندن وغیرہ ملک میں ان کا یہاں پاکستان میں مناظرہ تھا قادیانیوں سے. سبحان اللہ. علامہ واقعی علامہ نہیں ہارا ہے کسی محاذ میں. اور اتفاق یہ تھا کہ مسلمان اکٹھے تھے اس وقت میں. مکتب فکر دیوبند بھی تھے، مکتب فکر بریلوی بھی تھے، مکتب فکر اہل حدیث میں تھے. ابھی بھی تینوں اس محاذ میں اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کرے ویسے اکٹھے ہو جائیں. ہم توڑنے والے نہیں، ہم تو جوڑنے والے. اور ہمارے نبی جوڑنے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں. چھوٹے چھوٹے اختلاف خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. جب صلح ہو جائے نا ساری ناراضگی دور ہو جاتی ہے. خیر بہرحال تو مناظرہ ہو رہا ہے. ایسا مناظرے میں نا بس اوقات کیا جو گل ملے گی، جس کی بات ہو جائے بس ہو جائے. اب جب دیکھا قادیانی نے کہ میں تو ہار رہا ہوں، اس نے ایک بات چھوڑی. کہتے یہ بتاؤ علامہ صاحب، آپ یا رسول اللہ نہیں کہتے اور بریلوی یا رسول اللہ بولو یار، تو صحیح کیا ہے؟ تمہاری مسئلوں میں لکھا ہوتا ہے اللہ محمد، اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ یا رسول اللہ. تو یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ مزہ نہیں آ رہا. جواب دوں آپ کو، اس سوال سنو تو جواب دیں. علامہ کا جواب. اب علامہ صاحب اپنی بات غلط کہتے تو دیوبندیوں کو غلط کہتے، اگر ان کے بارے میں غلط کہتے تو ان کے مسئلے کو غلط کہتے، ہم لڑ پڑتے. یہی باطل کی قوت کوشش ہے لڑایا مسلمانوں کو. علامہ صاحب نے کہا گر سن، یہ یا عربی کا نہیں ہے اردو کا ہے. یہ یا عربی کا نہیں، یا اللہ یا رسول اللہ، اور کوئی نہیں، غلام محمد نہیں. اسی لیے آپ کو یہ یا رسول اللہ یہاں پاکستان میں پنجاب میں نظر آئے گا کیونکہ اردو کا ہے. کبھی عرب کے ملکوں میں نظر آیا؟ بولتے نہیں یار. اگر یا عربی کا ہوتا تو وہاں میں لکھا ہوتا، وہ نہیں لکھتے. معلوم ہوا یہ اردو کا ہے، پنجابی کے عربی کا نہیں ہے. یا یہ تو مردم ہے، یا پھر ہمارے شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی مولانا نذیر احمد صلی اللہ ان کے درجے اور بلند فرمائے. سب میں لطیفے بھی سنایا کرتے تھے. سنا دے سنا دے. فرماتے تھے میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، اور کیا کہوں، لڑنا ہی. پرسوں مجھے ایک دوست ملے ہمارے، پرسوں بچپن کے ہمارے ملنے والے ہیں. میں گیا تو جمعے کے پہلے کھڑے تھے. کہتے میں آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں. اور میں نے اللہ تمہاری زیارت کر ہماری دی کتا کر میری کو تو لڑ دی ہے سچی بات. فرمانے لگے بڈھا بڈھی تھے، لڑتے تھے. ایک دفعہ لڑ رہے تھے تو وہ خامد جو ہے پریشان ہو کہتا اللہ کرے میں مر جاواں، یا پھر جب اس نے یا پھر بیوی نے سوٹا اٹھا لیا کہ یا پھر اللہ کرے میں مر جاواں یا پھر میں بھی مر جاواں. میں یا کی بات کر رہا ہوں. اللہم اجعل الاسلام بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام. وقت قبولیت کا تھا. حضور نے او کہا. او کیا کہا؟ او کہا، واو نہیں کہا. نہیں سمجھے؟ یا کہا. اور اگر حضور اور کہہ دیتے عمر نے تو مسلمان ہونا ہی تھا، ابو جہل ہوتا. عمر اسلام ہو جائے. حضور نے مانگا نہیں. ارے اور کسی کا صحابی کا منتخب ہونا تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمر کا منتخب ہونا تو تجھے سمجھ میں آ جانا چاہیے. اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چنا ہے. فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی
اصحابا وجعلنی منہم انصارا واصحارا. اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور انہی میں سے بعض کو میرا سسرال بنایا، بعض کو میرا انصار بنایا. اگر نبی کا داماد ہونا باعث فضیلت ہے تو نبی کا سسر ہونا بھی باعث فضیلت ہے. اور کبھی غور کیا ہے، یار چار ہیں، دو بڑے سسر ہیں، دو چھوٹے داماد ہیں. نبی نے بتا دیا یاری ایسی ہوتی ہے، یہ بیٹی لے کے ہوتی ہے، یہ بیٹی دے کے ہوتی ہے. یہ کیا ہوا؟ جس کو نبی نے بیٹی دی وہ تو احترام کے قابل، اور جس نے نبی کو بیٹی دی وہ احترام کے قابل نہیں. یاد رکھیے گا، گمراہی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں صحابہ کو غلط کہتا ہوں. ہو نہیں سکتا کہ صحابی کو میں غلط کہوں اور میں صحیح ہو جاؤں. ایک تعلیمانہ بات ہے، سمجھ لے سو کیوں جی؟ حدیث ہوتی ہے، حدیث یہ تو قرآن ہے نا، وہ تو آسان ہے. ایک حدیث ہے، حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک نام آتے ہیں، بتانا پڑتا ہے میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، یہ بتانا پڑتا ہے. الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یہ صرف نماز پڑھنا دین نہیں، نبی کی حدیث کی سندیں بیان کرنا بھی دین. تو سند ہوتی ہے پہلے، جیسے بخاری کی آخری روایت پڑھی جاتی ہے، فلاں نے، امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں، میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے صحابی سے پڑھا، صحابی نے حضور سے پڑھا. تو یاد رکھیے جب تک نام ہوتے ہیں تب تک گنجائش ہوتی ہے کلام کرنے کی. تب تک کلام کرنے کو پتہ نہیں کیوں ہو جائے. چھانٹی پڑھو، حالات پڑھو، اس کو بھی دیکھو، اس کو بھی دیکھو. علماء نے یہ بات کہی ہے، تم کہتے ہو حدیث محفوظ نہیں. اور حدیث کیسے محفوظ نہیں؟ جس نے نبی کے بارے میں کہہ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کی زندگی کو بھی محفوظ کر دیا. تو شاہ صاحب علامہ انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گفتگو اور کلام اور جرح ساری سند میں ہوتی ہے، راویوں کے حالات میں. جب متن شروع ہو جائے حضور نے فرمایا پھر بھی کلام ہو سکتا ہے، بولو یار. لیکن علامہ نے کمال کی بات کی ہے، فرمایا تم تو کہتے ہو نا کہ متن شروع ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں، میں کہتا ہوں حدیث میں جب صحابی کا نام شروع ہو جاتا ہے سند ختم ہو جاتی ہے، متن شروع ہو جاتا ہے. جس طرح قول رسول پر بات نہیں ہو سکتی، اسی طرح صحابی رسول پر بھی بات نہیں ہو سکتی. پھر حضور کے صحابہ نے جان دی ہے، جان اپنے خون سے اس گلشن کی آبیاری کی ہے، تب جا کے تار دانگ عالم میں اسلام پھیلا ہے. نبی کا ہر صحابی وفادار تھا، نبی کا ہر صحابی نبی پہ مر مٹنے والا تھا، نبی کا ہر صحابی نبی کے ساتھ مخلص تھا. چند منافقین کو لے کر نبی کی پوری جماعت کو منافق کہہ دینا، یہ صرف صحابہ کے ساتھ زیادتی نہیں، یہ زیادتی نبی کے ساتھ بھی ہے، رب کے ساتھ بھی. میرے مدرسے میں 1000 بچے پڑھتے ہیں، میرے ادارے میں 5000 طلبہ پڑھتے ہیں. ان 5000 میں سے صرف 10 طلبہ مومن ہیں، باقی سارے منافق ہیں. میرا تو ادارہ کامیاب ہو گیا نا. بولو یار، میں بڑا کامیاب استاد ہوں کہ میں نے 500 کو پڑھایا ہے اور سچے صرف 5 ہیں. کچھ ہوشیار سے لگے رہی ہے، ہونی چاہیے. دعا کروا دی کتن جی موڑ دوست مصاحب
اصل لگے رہا سکو انشاءاللہ بیٹھے رہا سو انہوں اندھیرے بچ فائدہ اٹھا کے دوڑنا نہ شروع کر دینا. ہاں فرشتے ویدے پہ نہیں چلتے رہے ہیں بس کرنے حضرت 12 بجے تک ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیوں جی 12 تک ٹھیک ہے نا؟ نہیں میرے پاس 12 بجے میں پورے 11 منٹ ہے 9 منٹ. چلو تھوڑی گھڑی اپنی سڑی اپنی کوئی بات نہیں. اگر آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے. تو یار یہ کیا بات ہوئی؟ لالیاں کی مسجد کا خطیب ہے, بڑی مسجد کا امام ہے, استاد کہتے ہیں اس استاد کے 50 نمازی ہیں, 500 نمازی مسجد میں آتے ہیں, ان 500 میں سے 5 صحیح ہیں باقی سارے منافق ہیں. ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک امام کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا, ایک استاد کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. کہ وہ نبی جو سارے نبیوں کی شان ہے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا؟ اور یاد رکھیے گا ایک اصولی عقیدہ ہے, جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس پر سوال ہے, اس کے ایمان پر سوال ہے. جو نبی بھی دنیا میں آیا وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ بولو نا یار, ان پچھلے کو نہیں بول دے. ہوا کہ نہیں؟ کوئی نبی پر ایمان لایا نہیں لایا, کسی نے نبی کا کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, نبی کوئی نبی ناکام ہے؟ ہو نبی اور ہو ناکام ہو نہیں سکتا. میرا مصطفیٰ تو نبیوں کا نبی ہے. تمام انبیاء کی کامیابیاں ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی کامیابی ایک طرف. جو نبیوں کا نبی ہے, آخری نبی ہے, جس کے بعد صرف قیامت میں آنا ہے, صدیوں بعد دین جاری رہنا ہے. تو جب بنیاد ہے وہی کھوکھلی ہو گئی. نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے. بلڈنگ 10 منزلہ, بلڈنگ 100 منزلہ, بنیاد مضبوط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں. صحابہ بنیاد ہیں. قرآن کریم نے کہا ہے الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ نبی کے یار رب کے رستے میں یوں لڑتے ہیں گویا کہ سیسا پلائی دیوار ہے. قرآن نے انہیں محتدون کہا ہے. میں اور آپ ہدایت پہ ہیں یا نہیں ہے؟ ہر صحابی ہدایت پر ہے. نظر پڑ جائے مصطفیٰ کی اور سچی نظر ہو اور آنے والا طالب بھی ہو, ہم تو کہتے ہیں اور رب کے ولی کی نگاہ میں تاثیر ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ میں تاثیر کیسے نہیں ہوگی؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوقِ جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. عمارت جتنی اونچی ہو بنیاد اتنی مضبوط ہوتی ہے. بولو یار, بنیاد اس دین کی عمارت اتنی اونچی ہے, کسی دین کی عمارت اتنی اونچی نہیں. حضور کے دین کی عمر اتنی لمبی ہے, کسی دین کی عمر اتنی لمبی. بنیاد تو صحابہ ہوتے ہیں. تیرے پلوٹھی دب ہوتی ہے, جانتے ہیں نہیں سمجھے گا. یہ نبی کا ثمرہ ہے. صحابہ نبی کے ثمرے کو کہتے ہیں, صحابہ نبی کے شاگرد کو کہتے ہیں, صحابہ نبی کی محنت کے اثر کو کہتے ہیں. اور نبی نے خود کہہ دیا, ہر جمعے میں سنتے ہو عربی الف تاں گل لینا, فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, یہی اتقوا اللہ فی اصحابی. لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی, کہیں
نہیں ہے لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. سبحان اللہ. آپ کو ہمارا دیکھو جو ان سے محبت کرے گا، ابو بکر سے محبت ہے نہیں؟ میں ساری کہو ہے. عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، حسن سے، حسین سے. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو صحابہ سے محبت کرے گا نا تو اصل میں وہ محبت مجھ سے ہے جو میرے صحابی سے ہو رہی ہے. کوئی کسی کی اولاد سے محبت کرے، ماں باپ سے ہوتی ہے تو کرتا ہے، بہت نہیں ہے. اور جو کسی صحابی سے بغض رکھے تو حضور فرماتے ہیں دراصل یہ میرا بغض ہے جو میرے صحابی سے ہو رہا ہے. دوستوں بنیاد سے ہی کرو، ہر صحابی نبی جنتی یہ ہو نہیں سکتا. اگر میں یہ سمجھوں کہ صحابی نے غلط سمجھا ہے، خدا کی قسم میں غلط ہوں، صحابی صحیح. قرآن کے حافظ وہ تھے، قرآن کے قاری وہ تھے، حضور کے نمازی وہ تھے، وحی اترنے کے گواہ وہ تھے، قرآن اترنے کے گواہ وہ تھے، بدر میں وہ تھے، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، فتح مکہ میں وہ تھے. اگر وہ سچے نہیں تو دنیا میں کوئی بھی سچا نہیں. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، قرآن ہے قرآن. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ صحابہ، یہ انصار، یہ مہاجرین، صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، انہوں نے رب سے جو وعدہ کیا تھا پکا کر دیا، پورا کر دیا ہے. منہم من قضا نحبہ، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، مقصد پا لیا، مراد شہید ہو گئے. جان دی کہ نہیں دی؟ وہ بولو احد میں 70 شہید ہوئے کہ نہیں؟ ہر معرکے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، قرآن کہتا ہے سنو، کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جام شہادت کو ہونٹوں سے لگا لیا ہے، مقصد پا لیا ہے، وعدہ پورا کر دیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. کب وقت آئے گا؟ کب وقت آئے گا؟ غور کیجیے. قرآن کہتا ہے، قرآن کو پتا تھا کہنے والا کہے گا، پھر گئے، بدل گئے. قرآن نے پہلے کہہ دیا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مفعول مطلق، وہ ذرا بھی نہیں بدلے. بولو یار، وہ ذرا بھی. ارے رنگ بھی پکا ہو، رنگ ساز بھی پکا ہو، کپڑا بھی پکا ہو، اترتا ہے رنگ. بولو یار، رنگ تب اترے گا رنگ کچا ہوگا، یا رنگ ساز کچا ہوگا، یا جس پہ رنگ چڑھایا ہے وہ کچا ہوگا. قرآن کہتا ہے رنگ رنگ کا ہے، چڑھانے والا میرا مصطفیٰ ہے، جس پہ چڑھا ہے میرے مصطفیٰ کی جماعت. میں نہیں کہتا. فرمایا صبغۃ اللہ، کیا فرمایا؟ تھک گئے میرے خارج بن کے بارہ کرا دیے دعا. بولو یار، تھکے ہو. فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا؟ لکھا ہے مفسرین نے. یہ قرآن نے کیوں کہا؟ یہ تھے نا عیسائی نصارہ، ان کا طریقہ کار تھا، جو بچہ پیدا ہوتا ہم تو گھنٹی لگاتے ہیں،
کیوں جی؟ جھنڈ اتارتے ہیں نا، ختنے کرتے ہیں نا، یہ ختنے بنتے اب تو نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے، یہ یوں کرتے، پانی میں پیلا رنگ ملاتے، پانی میں زرد آلہ، زردہ کھاندے ہو کہ نہیں؟ زردہ متنجن ان زمانہ کیا میرے ساتھ ان سے بریانی پلاؤ، کیوں نہیں؟ بریانی کھانا لے ہو کہ زردہ پلاؤ کھانا لے ہو؟ اجے اللہ جانب سے کھانا لے، ٹھیک ہے کھوائی ہیں حلوہ کھانا، واہ بھی واہ، پتہ اپنا یار ہے بنتا ہے۔ اسی یہ جی لاہور کی پری، لاہور پنجابی سمجھ ہو نا، لاہور گئے اتھے اس طرح جلسہ سی تے کھانا شانا بنایا میزبانہ نے، جی میں ادھر کھا رہی تسی بنا دو، علماء تسی بنا دو، میزبان نے بڑا اہتمام کیا بیچارہ، جب علماء کرام نے کھانا کھا لیا، گویا جی بڑا افسوس میں حلوہ پکایا سے گھر گیا میں بھول گیا، ایک ہم نے جب کھاتے ہیں تو ہم تو ماشاءاللہ کھاتے ہیں، مطلب روٹی گنجائش ہے، بولو یار، لیکن کہا نہیں لے آؤ لے آؤ، حلوہ وہ چیز ہے جو اپنی جگہ خود بنا دیتا ہے، کیوں سونے جس کرتا ہے کہ نہیں حلوہ؟ کس نے کھوایا بھی آپ ہی کھانا ہے؟ سب تک نہیں کھوایا جزاک اللہ۔ صبغۃ اللہ، یہ عیسائی بچہ پیدا ہوتا نا بچہ تو پانی پیلا کرتے اس کو غسل دیتے، اس کو کہتے رنگ چڑھ گیا، بولو بولو کیا کہتے؟ بولو یار کیا کہتے؟ رنگ چڑھ گیا۔ کوئی بندہ عیسائی ہوتا، یہودی ہو گیا، کوئی ہو گیا، نہا پیلے پانی میں جب نہاتا کیا کہتے؟ رنگ چڑھ گیا۔ قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، یہ رنگ نہیں، رنگ رب کا ہے، رنگ رب کا ہے، چڑھانے والا مصطفیٰ ہے، جس پہ چڑھا ہے صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد و سعید ہے، ابو عبیدہ بن جراح ابن عوف ہے، عشرہ مبشرہ اصحاب بدر ہوتے ہیں، نبی کے 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں، دنیا کا ہر رنگ اتر سکتا ہے، جو رنگ رب کا ہے چڑھایا مصطفیٰ نے ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، یہ رنگ نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کوئی شہید ہوا بچ گیا، یہ ذرا بھی نہیں بچ گیا، ذرا بھی۔ میں کیا کرتا ہوں آج کل کا دور بڑا عجیب دور ہے، شرارتی بچے، کیوں نہیں؟ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے آج کل کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، آج کل تو پٹاخے پیدا ہو رہے ہیں، پٹاخے صحیح بات ہے، یہ استاد رسکا سے اٹھ گئے، کلاس سے استاد چلا جائے کیا حال ہوتا ہے؟ دسو کیوں نہیں؟ میں شام گیا، میں ادھر گیا، میں نے وہاں صحابہ کے مزارات دیکھے، میں نے فرات کا دریا دیکھا، میں نے عراق میں صحابہ کی پیش قدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے کسرا کا محل دیکھا، میں نے شام کی جامعہ دمشق دیکھی، میں نے اردن میں صحابہ کے مزارات دیکھے، میرے دل میں بات آئی، توجہ ہے آپ کی، بات یہ آئی کہ استاد کلاس سے اٹھ جائے، بچے شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ حال نہیں رہتا، میرے مصطفیٰ دنیا سے پردہ فرما گئے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، قسطنطنیہ فتح ہوا، قبرص فتح ہوا، آدھی دنیا فتح ہوئی میرے مصطفیٰ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد۔ تیرے ماں نے فتح کر دیا، تیرے ہم تیرے کون ہیں؟ بولو کس نے فتح کیا اسلام کو؟ صحابہ نے کیا ہے۔ میرے دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ معمولی شخصیات نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے یار، اہل بیت میں اور صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہم کہتے ہیں کہ صحابی سے محبت کرو، ایک وجہ سے کہ نبی کا صحابی ہے، اہل بیت سے محبت کرو دو وجہ سے، صحابی بھی ہے نبی کے گھر میں سے، اہل بیت میں سے بھی ہے۔ ہم محبت کریں عمر سے اور نہ کریں حسین سے، ہو سکتا ہے؟ بولو، ہم تو کہتے ہیں یہی نکاح نبوت ہے، خدا کی قسم پتھر پہ پڑتی ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، لوگوں پہ پڑی
کے گھر کے لوگوں پہ بڑی اہل بیت آتی ہے. ہم فرق نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی اگر صحابہ ہماری آنکھ کا نور ہیں، اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے. خدا کی قسم میرے دل میں حسین کی جتنی محبت ہے میں نہیں کہہ سکتا تیرے دل میں اتنی محبت. اگر آج نبی کا نواسا، فاطمہ کا نور عین، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، وہ کربلا کا شہزادہ، وہ نبی کا نواسا دنیا میں آ جائے، ذرا اپنی شکل بھی حسین کو دکھانا، میرے بھی دکھانا، پھر دیکھنا حسین کی شکل کس سے ملتی ہے اور کس کی حسین سے ملتی ہے. حسین قاری تھا، میرا سنی قاری ہے. حسین حافظ تھا، میرا مسلمان حافظ ہے. حسین تہجد گزار تھا، میرا سنی تہجد گزار ہے. حسین نے 25 حج کیے تھے، میرے علماء نے 25 حج کیے ہیں. حسینی کہلوانا آسان ہے، حسینی بن کے دکھانا آسان نہیں ہے. حسین ابن علی نے عاشورہ محرم کو، میں نے دیکھا ہے وہ کربلا کا میدان، تم نے دیکھا ہے؟ پھر حسین تم ہو کہ ہم ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ کربلا کا میدان، فرات کا دریا بھی دیکھا ہے خدا کی قسم. اور وہ وہاں میں نے وہی کہا جو آپ جہاں کہتے ہیں. حیران رہ گیا میں، ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے. صحابہ نے وہاں سے گھوڑے دوڑا دیے. اور لاؤ ایسا ایمان، تم کہتے ہو یہ مسلمان نہیں، عمر مسلمان نہیں. اگر دنیا میں عمر مسلمان نہیں، کسی ماں کا بچہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. عمر نے نیل کو خط لکھا ہے، اسی بھی لکھ دیو، لکھیو تو کیا ہوتا ہے؟ عمر نے خط لکھا کہ نہیں؟ تو بولو یار ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمر نے کہا عمر، آج عمر میں بکواس کرتے ہو. عمر اسلام کی عزت ہے، عمر رب کے یقین کا نام ہے، عمر رب پہ اعتماد کا نام ہے، عمر رب پہ اعلیٰ ترین بھروسے کا نام ہے. ایک دن کھڑے ہیں زمین پہ، کہا کیا کہنا عمر کا، آج تو اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان وہ رستہ بدل دیتا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے حق عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. خدا کی قسم کمال کا بندہ تھا عمر جیسا. ابو بکر کے اپنے معاملات ہیں، وہ تو یار غار نبی ہے، وہ تو عظمتوں کا تاجدار ہے. جہاں نبیوں کی صف ختم ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے جو ہستی کھڑی نظر آتی ہے وہ صدیق اکبر ہے. اس کو تو کہنا ہی کیا ہے. نیل کو خط لکھ مارا. خط سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نا ذرا توجہ ہے آپ کی، ہوش و حواس قائم ہے. میرے خط کا میرے محبوب پہ اثر نہیں ہوتا. ہوتا ہے کوئی اقبال نے تو غالب نے کتنے خط لکھے، محبوب نے کہا جانا، کہتا ہے غالب ملنے کا وعدہ منہ سے تو ان کے نکل گیا، پوچھی جگہ جو میں نے کہا ہنس کے خواب میں. تمہارا خط بے فائدہ، تمہارے خط پہ تمہارے محبوب کے کان نہیں ریگتے، وہ ٹس سے بس نہیں ہوتا. سرکاری نوٹیفکیشن جاری ہوتے رہتے ہیں، کتنی وائلیشن ہوتی ہے، بڑے بڑے خط لکھے جاتے. عمر میں تیرے جوتے کو چوم لوں، تیرے خط سے نیل نے پانی دینا شروع کر دیا. یہ عمر. ہم بچے تھے، خان محمد کمتر کا نام سنا ہوگا، تو سبھی تو سنے ہونا، تو سنے انور جہاں کا نام تو سنے نہیں. دسو گانے سن دو. ہاں اسی بیٹھے شرم کی ہو جائے. کمتر میں نے دیکھا، ہمارے آتے تھے مفتاح بہت دفعہ دیکھا. توسری نور محمد قریشی، مولانا نور حسن قریشی، مولانا دوست محمد قریشی، یہ سب آتے تھے.
خیر تو کمتر کا ایک شعر ہے پنجابی میں، سمجھے ہو نا؟ وہ کہتا ہے عمر ہووے عمر ہووے عمر ہووے عمر ہووے، نہیں سمجھے؟ عمر ہووے عمر ہووے عمر ہووے عمر ہووے عمر دے نال ہر کہدا چلا آباد گھر ہووے۔ اگر عمر جہاں ہے نا تو حسین جہاں ہے، عمر جہاں ہے نا تو حسین جہاں ہے۔ خدا کی قسم بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بہت عقیدت ہے۔ قسم خدا کی محبت نہیں، حسین سے کہہ رہا ہوں، قسم خدا کی محبت نہیں، عقیدت ہے تجھ سے، دیار دل میں بڑا احترام ہے۔ میرے دوستو، حسنی بھی بنو، حسینی بھی بنو، صحابہ کو بھی مانو، اہل بیت کو بھی مانو، دونوں مشعل راہ ہیں اور دونوں نبی کے پر بتا ہیں، دونوں پہ نبی کی آنکھ کا نور پڑا ہے، کیا سے کیا کر دیا اللہ۔ یہی ہے اہل سنت۔ اہل سنت لڑائی کا نام نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، مذہب کی بنیاد ماننے پر یہ انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی نا ہم اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کا بولو یار، بتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہر مذہب کی بنیاد میں اقرار اور انکار ہے، ایسے ہے نا؟ ماننا اور ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ماننا ہے نا؟ اتبرأ عن الکفر والشرک، یہ نہیں سمجھے نا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد دو باتوں پہ ہے، ایک ماننے پہ اور دوسرا انکار۔ دو حرفی بات۔ یہود موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کا انکار، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد عربی کا، مسلمان سب نبیوں کو مانتے ہیں، بعد میں آنے والے جھوٹوں کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھائی نا؟ تو مذہب دائر ہے، گھوم رہا ہے، ماننے کے نہ ماننے کے۔ مشرک 360 بت مانتے تھے، اسلام نے کہا نہ مانو، ایک اللہ کو مانو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مذہب کا مطلب ہوتا ہے ماننا یا انکار کر دینا، نہیں ہے نا؟ تم جس کو مرضی مانو، جس کو مرضی نہ مانو، لیکن ایک بات یاد رکھو، برا بھلا کہنا، گالی دینا، تبرہ کرنا، یہ تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب کو صحیح کرو، زبان کا صحیح کرو، جس کی تعریف رب نے کی ہے، مصطفیٰ نے کی ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، پڑھایا بھی ہے، امتحان بھی دیا ہے، سندیں بھی دے دی۔ ہم کون ہے بعد میں آنے والا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ سندیں دے چکا ہے رب۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان پڑھایا مصطفیٰ نے، پرچہ رب نے بنایا۔ پڑھایا مصطفیٰ نے، امتحان کس نے لیا؟ بولو یار، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، نتیجہ میرا آپ کا قیامت میں آئے گا۔ صحابہ کا کہہ دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، سارے کے سارے پاس ہو گئے، بخشش بھی ہوگی، بڑا اجر بھی مل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں حسین ہو یا حسن ہو، عمر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو یا صدیق اکبر ہو، سب کا غلام بنائے، سب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر صحابہ اہل بیت کے پیچھے چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر نہیں چلیں گے پھر کہیں اور جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحابہ کا بھی پیروکار بنائے اور اہل بیت کا بھی پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔